السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب 14 سال تک جیل میں رہ سکتے ہیں۔ پھر سوال یہ بنتا ہے کہ موجودہ نظام کب تک چلے گا؟ اس حوالے سے کچھ تفصیلات ہیں۔ ایک بہت بڑا استعفیٰ آ گیا ہے۔ کس کا استعفیٰ آیا ہے وہ آپ سے شیئر کریں گے۔ عمران خان صاحب ایک فیصلہ لے سکتے ہیں، وہ کیا فیصلہ ہے اس حوالے سے بھی کچھ تفصیلات ہیں۔ کچھ مزید خبریں ہیں سیلاب کے حوالے سے، کوشش ہوگی کہ آج کے اس ولاگ کے اندر وہ بھی آپ سے شیئر کی جائیں۔ پہلے سیلاب کی آپ کے ساتھ اپ ڈیٹس شیئر کر دیتے ہیں۔ گزشتہ رات لاہور کے مختلف علاقوں کو خالی کروایا گیا، جس میں پارک ویو سٹی کے کچھ ایریاز بھی ہیں۔ یہ علیم خان صاحب کی سوسائٹی ہے، وہاں پہ پولیس گئی، پولیس اناؤنسمنٹس کروا رہی تھی۔ یہ سائٹ پہ آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، لوگ ایمرجنسی میں وہاں سے نکل رہے تھے۔ لاہور سے مجھے کسی نے بتایا کہ جو مختلف علاقے ہیں ان میں برکت پارک کا علاقہ ہے، یہ برکت مارکیٹ نہیں، یہ برکت پارک کا علاقہ ہے جو ملتان روڈ پہ ہے۔ تھیم پارک کا علاقہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ پارک ویو ہاؤسنگ سوسائٹی کے مختلف بلاکس ہیں، شادرہ کا علاقہ ہے، فرخہ آباد کا علاقہ ہے۔ یہ وہ علاقے ہیں جہاں پہ پانی آ چکا ہے اور کافی زیادہ پینک تھا گزشتہ رات کو۔ بہت ساری ویڈیوز آ رہی تھیں جن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کے جا رہے تھے اور پولیس بھی اناؤنسمنٹس کر رہی تھی کہ فوراً آپ یہاں سے نکلیں، پانی آ رہا ہے۔ اب اس ساری سچویشن کے اندر وہاں پہ حکومت پنجاب اپنا کام کر رہی ہے، لوگوں کو ریسکیو کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ علیم خان صاحب کو بھی ہم نے دیکھا، ساتھ ان کے ہمیں مریم نواز صاحبہ بھی نظر آئیں۔ ماضی میں مریم نواز صاحبہ علیم خان صاحب کو قبضہ گروپ کہتی تھیں اور یہ انہوں نے ایک دفعہ ٹویٹ بھی کیا تھا کہ قبضہ گروپ کو ٹکٹ دے دیا پی ٹی آئی نے۔ اینی وے، اب ایک اور چیز جو مریم بی بی نے ٹویٹر کے اوپر شیئر کی، اس لیے کہ کسی نے کوشچن کیا ہوا تھا کہ مریم بی بی کا وہاں جانے کا کیا فائدہ ہوا، کوئی ہمیں سمجھا دے، تو اس کے اوپر مریم بی بی نے پراپر انگلش میں ایک لمبا ٹویٹ کیا اور پوری لسٹ بتائی ہے کہ مجھے وہاں پہ جا کے کیا پتا چلا اور میرا وہاں پہ جانا کیوں ضروری تھا۔ چیف ایگزیکٹو کی آنکھ سے جا کے میں نے وہاں پہ دیکھا۔ یہ سامنے آپ انگلش میں ٹویٹ دیکھ سکتے ہیں، اس کا میں آپ کو لبے لباب بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے یہ بتایا کہ جب جا کے انہوں نے وہاں پہ انسپیکشن کی تو ان کو پتا چلا کہ جو بوٹس ہیں ان کے انجن بھی صحیح کام نہیں کرتے، اوور ہالنگ کی ضرورت ہے، ان کے انجن کمزور ہیں، وہ اپ سٹریم نہیں جا سکتے، اس کے اندر جو وائرلیس سسٹم ہے وہ کام صحیح نہیں کرتا، اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو رات کو استعمال ہونے والی لائٹس بھی نہیں ہے، پراپر لاؤڈ سپیکر بھی نہیں ہے ہر بوٹ کے اندر، اور جو بیسک فرسٹ ایڈ کٹ ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہے، اس کو اس میں ڈالنے کی ضرورت ہے، کچھ ڈرائی راشن اس میں رکھنے کی ضرورت ہے، اور پراپر مینٹیننس آف دیز بوٹس ایز موسٹ آف دا انجنز نیڈ اوور ہالنگ۔ یہ بھی انہوں نے کہا کہ جناب موسٹ آف دا جو انجنز ہیں، جو میجورٹی انجنز ہیں ان بوٹس کے، ان کو دوبارہ بنانے کی ضرورت ہے، اوور ہال کرنے کی ضرورت ہے۔ دیز بوٹس ہیو انڈر پاورڈ موٹرز اینڈ آر ناٹ کیپیبل آف موونگ اپ اسٹریم وچ از امپورٹنٹ فار ریسکیو آپریشنز۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں کو ریسکیو کرنے کے لیے جب آپ کو اپ اسٹریم جانا پڑتا ہے، یعنی پانی کی مخالف سمت میں جانا پڑتا ہے، اس کے لیے یہ بوٹس ٹھیک نہیں ہے کیونکہ ان کے انجن بڑے کمزور ہیں۔ آگے انہوں نے لکھا کہ اٹ از امپورٹنٹ ٹو ویو and experience the things from a chief executive's eye while also understanding what the common man has to go through۔ اچھا، انہوں نے اوپر یہ بھی لکھا تھا کہ in order to make use of these boats effectively the following is needed۔ تو پھر انہوں نے یہ پوری لسٹ بتائی کہ لائٹ کی ضرورت ہے، اس چیز کی ضرورت ہے۔ اب اس کو پڑھ کے تو جو لوگ ریسکیو کا انتظار کر رہے ہیں، اگر اس میں سے کسی نے یہ ٹویٹ پڑھ لی تو اس کا تو دل ہی بیٹھ جائے گا۔ یہ ابھی بتا رہی ہیں کہ جب سیلاب آ چکا ہے، جس وقت لوگوں کو آپ بچانے کے لیے جا رہے ہیں، اس وقت جب یہ جا کے بوٹ میں بیٹھی ہیں تو ان کو پتا چلا کہ ان کے انجن بھی ٹھیک نہیں ہے، وائرلیس سسٹم بھی ٹھیک نہیں ہے، اس میں لائٹ بھی نہیں ہے، اس میں لاؤڈ سپیکر بھی نہیں ہے، انجن اتنا کمزور ہے کہ وہ اپ سٹریم بھی نہیں جا سکتا، اس کے اندر فرسٹ ایڈ کٹ بھی نہیں ہے۔ تو یہ کیسا ریسکیو آپریشن ہے؟ یہ چیزیں تو 6 مہینے پہلے پتا ہونی چاہیے تھی۔ پوری ایڈمنسٹریشن کدھر تھی؟ اگر آج بھی مریم بی بی گزشتہ روز بھی نہ جاتی تو کسی کو نہ پتا چلتا۔ یہ جب سیلاب آ جاتا ہے تب تو ان چیزوں کی انسپیکشن نہیں ہوتی، ان چیزوں کی انسپیکشن تو آپ نے پہلے کر کے رکھی ہوتی ہے۔ لیکن اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کس قسم کا گورننس ماڈل ہے، اور اس چیز کو باقاعدہ شیئر کیا گیا۔ جو چیز شو کرتی ہے کہ شیئر انکمپیٹنس ہے پوری ایڈمنسٹریشن کی، کدھر ہیں وہ افسران جن کا کام تھا کہ ان سب چیزوں کو تیار کر کے رکھیں؟ ان سب کو پھر فارغ کر دیا جائے۔ اگر محترمہ چیف ایگزیکٹو صاحبہ نے، سی ایم صاحبہ نے خود جا کے ہر چیز کا جائزہ لینا ہے، اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کس صورتحال کا سامنا ہے۔ اچھا جی، اس سے پہلے بھی پاکستان میں سیلاب آیا تھا اور آپ کو یاد ہوگا کہ جنیوا ایک کانفرنس ہوئی تھی، شہباز شریف صاحب وہاں پہ اپنی ٹیم کے ساتھ گئے تھے، بلاول صاحب بھی گئے تھے، اور پھر وہاں سے $10 ارب لانے کی خوشخبری بھی سنائی گئی تھی، آپ لوگوں کو یاد ہوگا۔ لیکن اس میں سے ابھی تک کتنے ڈالر آئے ہیں یہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں۔ اب جو موجودہ وزیر خزانہ ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ جو پلیج کی گئی تھی وہاں پہ رقم وہ پاکستان میں نہیں آئی ہے، کیونکہ وہ منصوبوں کے لیے تھی۔ ہم کوئی ان کو منصوبہ ہی نہیں بتا سکے کہ جناب ادھر کوئی اچھا منصوبہ یہ ہے، اس میں آ کے آپ اپنا پیسہ لگا لیں، تو وہ پیسہ ابھی تک ہم یوٹیلائز ہی نہیں کر سکے۔
اچھا جی، زرتاج گل صاحبہ کے حلقے میں جو الیکشن ہو رہا تھا اس کو اب معطل کر دیا گیا ہے، اس کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے، روک دیا گیا ہے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد. اب وہاں پہ الیکشن نہیں ہوگا. نااہلی کے باعث یہ سیٹ ان کی نااہلی کے باعث یہ سیٹ خالی ہوئی تھی. الیکشن کمیشن نے ضمنی الیکشن کا شیڈیول دے دیا تھا، لیکن اب اس شیڈیول کو معطل کر دیا ہے کیونکہ جو ہائی کورٹ ہے پشاور ہائی کورٹ، اس نے یہ حکم دیا تھا، یہ آرڈر دیا تھا. یہ حلقہ NA 185 ہے جہاں سے زرتاج گل صاحبہ جیتی تھیں. اس کے علاوہ کچھ اور حلقے ہیں، وہاں پہ بھی ضمنی انتخابات وغیرہ ہونے ہیں. کچھ حلقوں میں تو پاکستان تحریک انصاف نے کہہ دیا ہے کہ وہ حصہ نہیں لیں گے میجورٹی حلقوں میں، اور انہوں نے کمیٹیوں سے استعفے بھی دے دیے. صرف ایک حلقہ ہے NA 129، وہاں سے وہ حصہ لیں گے کیونکہ وہ میاں اظہر صاحب کی وفات کی وجہ سے وہ سیٹ خالی ہوئی ہے. اچھا، پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے مختلف جو کمیٹیاں ہیں ان سے استعفے وغیرہ دے دیے ہیں، اور اب ان کے بہت سارے رہنما سوشل میڈیا کے اوپر اپنے استعفے شیئر بھی کر رہے ہیں. لیکن ایک بہت بڑا استعفا آیا ہے، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں. جی ہاں جی، شیر افضل مروت صاحب نے بھی استعفا دے دیا ہے. انہوں نے باقاعدہ ٹویٹر کے اوپر ٹویٹ کی. انہوں نے کہا کہ چیئرمین عمران خان کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے میں نے قومی اسمبلی کی تمام 4 قائمہ کمیٹیوں سے باضابطہ طور پر استعفا دے دیا ہے. اگرچہ اس معاملے پر میری ذاتی رائے مختلف تھی، لیکن میں نے جماعت کے اجتماعی فیصلے کو تسلیم کرنے اور PTI کارکنان کی توقعات پر پورا اترنے کے لیے یہ قدم اٹھایا. اپنے استعفوں کی نقول چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر علی خان کو بھی ارسال کر دی ہیں. تو اب اس جناب شیر افضل مروت صاحب نے بھی استعفا دے دیا، لیکن بہت سارے لوگ ان سے کوشچن کر رہے ہیں کہ بھائی آپ تو PTI کا حصہ ہی نہیں ہے، آپ تو ہر جگہ پہ بیٹھ کے PTI کی مخالفت میں بات کرتے ہیں. پر اینی وے اس کے بعد انہوں نے ایک فالو اپ ٹویٹ بھی کی اور اس کے اوپر بھی انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا. لیکن انہوں نے کہا جناب کہ چیئرمین میرا عمران خان ہی ہے تو لہٰذا میں بھی استعفا دے رہا ہوں. اچھا، اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ کتنا عرصہ جیل میں رہ سکتے ہیں، کتنا عرصہ یہ نظام چل سکتا ہے، اس حوالے سے ایک میٹنگ ہوئی، بڑی امپورٹنٹ میٹنگ مری میں نے شاید پچھلے ولاگ میں بھی آپ کے ساتھ اس چیز کا ذکر کیا تھا کہ مریم بی بی جاپان گئی ہوئی تھیں. ادھر پیچھے سے جو کچھ بھی ہوتا رہا، سیلاب کی تیاری جو بھی ہوتی رہی وہ ہمارے سامنے ہے. وہاں سے وہ تھائی لینڈ گئی، تھائی لینڈ سے جب وہ پاکستان آئی تو وہ سیدھا مری چلی گئی، اور مری میں ایک بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہو رہی تھی. شہباز شریف صاحب بھی وہاں پہ گئے، نواز شریف صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے، اور یہ جو میٹنگ تھی یہ موجودہ نظام کے تسلسل کے حوالے سے تھی کہ یہ اس نظام کو چلانا ہے اور یہ نظام اسی طریقے سے چلے گا. اس میں کیا مشکلات آ سکتی ہیں، اور اس کے اندر جو ضمنی انتخاب ہے نا وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. ایک طرح سے یہ تاثر دینا ہے کہ ہم ایک پولیٹیکل نیریٹو بنا سکتے ہیں. ہم نے ایک پولیٹیکل نیریٹو بنا لیا ہے، ترقی والا نیریٹو یا جو بھی نیریٹو ہے. عوام ہمارے پیچھے کھڑی ہے، عوام ہمیں ووٹ دے رہی ہے، لیکن اب اوپر سے یہ جو سیلاب آ گیا ہے تو اس کا اور نیگیٹو امپیکٹ ہوگا عوام کے اندر. پہلے ہی آپ کو پتا ہے 2024 کا جو الیکشن ہے اس کے حوالے سے بھی تحفظات ہیں. لیکن یہ جو میٹنگ تھی یہ اس حوالے سے تھی. اس میٹنگ کے بارے میں ARY نے بھی رپورٹ کیا. نعیم اشرف بٹ صاحب جو ہیں سینئر صحافی ہیں ARY کے، انہوں نے یہ رپورٹ کیا کہ تسلسل جاری رہے گا، فی الحال یہی نظام حکومت چلے گا. 3 بڑوں اور کچھ اور اہم شخصیات کی مری میں غیر معمولی بیٹھک کی اندرونی کہانی. وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ مریم نواز کی تجویز پر نواز شریف نے اتفاق کر لیا، اور کنٹینیوٹی چند روز میں تسلسل کا اہم اعلان متوقع ہے. اب یہ تسلسل کا اہم اعلان کیا ہو سکتا ہے، تھوڑا سا آئیڈیا تو مجھے بھی ہے، لیکن ویٹ کر لیتے ہیں. خبر غلط کر دینے سے بہتر ہے کہ بندہ ویٹ کر لے. لیکن یہ چند اہم روز میں آپ کو یاد ہوگا کہ علی امین صاحب نے بھی ایک دفعہ ایک اعلان کیا تھا کہ 90 روز میں جو ہے ہم چیزوں کو دیکھ لیں گے. تو اس سے بھی آپ ڈیٹ کا تھوڑا سا اندازہ لگا لیں. پر مین چیز یہ ہے کہ نواز شریف صاحب سے یہی میٹنگ ہوئی کہ اس نظام کو آگے چلانا ہے. اوپر سے رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ وہ 14 سال جو ہے مجھے لگتا ہے کہ جیل میں ہی رہیں گے. کیا عمران خان صاحب 14 سال جیل میں رہیں گے؟ کتنا عرصہ جیل میں رہیں گے؟ دیکھیں، پاکستان جیسے ملک میں یہ کہنا اتنا آسان نہیں ہے. یہ آپ کہہ تو سکتے ہیں لیکن اس کو پورا کرنا پھر شاید اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ 14 سال عمران خان صاحب کو ان حالات کے اندر جیل کے اندر رکھ سکیں گے. اس وقت جو حالات ہیں، جتنی پرفارمنس ہے، جتنی یہاں پہ انویسٹمنٹ آ رہی ہے، جتنا یہاں پہ پولیٹیکل انہوں نے نیریٹو بنایا ہے وہ ہمارے سامنے ہے. اس میں کس حد تک ان کو کامیابی ملی ہے وہ بھی کوئی زیادہ بحث طلب چیز نہیں ہے، اس پہ بہت ساری چیزیں کلیئر ہیں. تو اتنا اس پہ آسان نہیں ہوگا. اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ جب تک موجود ہیں، جب تک عوام کی سپورٹ ان کے ساتھ ہے، نہ صرف وہ ریلیونٹ ہیں بلکہ وہ ان 2 سیاسی جماعتوں کے لیے بہت بڑا درد سر ہیں. اور یہ جو اب وہ انتخابات میں حصہ نہیں لے رہے، اس سے سب سے زیادہ
اگر کسی کو نقصان ہوگا تو پیپلز پارٹی کو اور نون لیگ کو ہوگا۔ اب ایک فیصلہ تو انہوں نے یہ بھی کرنا ہے کہ اگر ضمنی انتخابات میں تحریک انصاف والے الیکشن نہیں لڑتے تو کیا پیپلز پارٹی نون لیگ کے مقابلے میں کینڈیڈیٹ کھڑا کرے گی؟ کیا یہ ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے؟ ان کو پتا چلے گا کہ ان کو کتنا ووٹ پڑتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ ان کو لیجٹمیسی کا ایک ایشو تو ہے، اور اب اگر قائمہ کمیٹیوں سے بھی لوگ نکل جائیں گے، یہاں تک کہ شیر افضل مروت صاحب بھی نکل گئے، اس کے بعد ضمنی انتخابات میں بھی کوئی حصہ نہ لے تحریک انصاف، جو ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے جس کو سب سے زیادہ ووٹ پڑے۔ ویسے کل الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک لسٹ جاری کی ہے سیاسی جماعتوں کی، یہ لسٹ میں نے کل پرنٹ کی اور یہ ہم نے ساری لسٹ پڑھی۔ اس میں تقریباً 166 سے زیادہ سیاسی جماعتیں ہیں، اس میں 84 نمبر پہ پاکستان تحریک انصاف ہے، لیکن وہاں پہ جو نیم آف پارٹی لیڈر یا چیئرمین ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف کے آگے لائن لگی ہوئی ہے۔ باقی سب کے اگر آپ دیکھیں تو باقی سب کے چیئرمین بھی ہیں، اور یہ والا جو کالم ہے یہ سارے ان کے ہیڈز آف چیئرمینز ہیں جتنے بھی ہیں، لیکن جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کے کالم کے اندر جو ہے وہ آگے کوئی نام نہیں لکھا ہوا، اور وہ جگہ خالی ہے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا جو انٹرا پارٹی الیکشن تھا اس کو نہیں مانا گیا۔ اور یہ جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو نمبر 84 ہے یہ پاکستان تحریک انصاف ہے، اور یہاں پہ یہ ان کے چیئرمین کی جو جگہ ہے نام کی جگہ وہ خالی ہے، پر یہ لسٹ میں ہے پاکستان تحریک انصاف۔ اور اسی وجہ سے میں نے اپنے پچھلے ولاگ کے اندر یہ خبر آپ سے شیئر کی تھی کہ عمران خان صاحب نے نئی سیاسی جماعت بنانے کی بات کی ہے۔ اچھا، اب پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس پاکستان کی بڑی سیاسی جماعت تو ہے، ان کے پاس ووٹ بھی ہیں پارلیمنٹ کے اندر، ان کی سب سے زیادہ سیٹیں بھی ہیں۔ اگر وہ نکلتے ہیں کمیٹیوں سے تو اس سے حکومت پہ پریشر پڑے گا، دنیا پوچھے گی، دنیا دیکھے گی، اور اس کے بعد جو عمران خان صاحب اگلا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں وہ پارلیمنٹ سے نکلنے کا ہے۔ جی ہاں جی، یہ میں نے آپ سے پہلے بھی یہ چیز شیئر کی تھی، اب میں دوبارہ آپ کے ساتھ یہ چیز شیئر کر رہا ہوں۔ نجم سیٹھی صاحب نے بھی ایک پروگرام میں یہ کہا کہ عمران خان صاحب کسی بھی وقت پارلیمنٹ سے مستعفی ہونے کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، اور یہ بڑی ذمہ داری سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بڑے کلوز لوگ جو ہیں عمران خان صاحب کے، اس حلقے کے اندر اس چیز پہ مشاورت ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب کسی وقت بھی اپنی پارٹی کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ قومی اسمبلی سے مستعفی ہوں اور نکل جائیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ سینٹ سے بھی مستعفی ہونے کی بات کر دیں، اس کے ساتھ ساتھ پنجاب اسمبلی سے، بلوچستان اسمبلی سے، اور جو سندھ اسمبلی ہے وہاں سے بھی مستعفی ہونے کی وہ بات کر سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں۔ اگر یہ جماعت نکل جاتی ہے اسمبلی سے تو پھر تو بہت بڑا کوسچن مارک کھڑا ہو جائے گا موجودہ سیٹ اپ کے اوپر، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی حکومت پہ۔ پھر یہ نظام کو آگے کس طرح چلائیں گے؟ یہ نئے لوگ لے کے آئیں گے، پھر دنیا تو پوچھے گی۔ تو اتنا آسان نہیں ہوگا جو 14 سال اندر رکھنے کی بات کر رہے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب، وہ کسی کی خواہش تو ہو سکتی ہے لیکن اس کو عملی جامہ پہنانا جو ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہوگا۔ لیکن بڑی خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب بڑے کلوز ہیں یہ اناؤنسمنٹ کرنے میں کہ جناب ہمارے لوگ مستعفی ہو جائیں قومی اسمبلی سے، اور پہلا جو استعفیٰ وہ مانگیں گے یا پہلے استعفے کا وہ کہیں گے وہ میرے خیال میں قومی اسمبلی سے ہوگا، اس کے ساتھ سینٹ بھی ہو سکتا ہے، پھر پنجاب اسمبلی بھی ہو سکتی ہے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کے حوالے سے اس لیے کہ وہاں پہ ان کی اپنی حکومت ہے، ہو سکتا ہے کہ اس سے وہ نہ کہیں، لیکن یہ بہت بڑی اناؤنسمنٹ ہوگی اور ایک دفعہ جو ہے یہ سارا سسٹم جو ہے حکومت کا وہ اوپر نیچے ہو جائے گا۔ ایک اور خبر جو میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگ عمران خان کی اجازت کے بغیر وہ حکومت سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہ جو کچھ لوگ ہیں جو میسیجز وغیرہ بھجوا رہے ہیں، وہ میسیجز بھی یہ ہیں کہ عمران خان تو اسمبلی سے نکل آئے گا اور بھائی کچھ کرو، ہم سے بات چیت کرو، اور کیا عمران خان کی مرضی کے بغیر کوئی مذاکرات آگے چل سکتے؟ نہیں، اس وقت نہیں چل سکتے۔ تحریک انصاف کے اندر کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جو جماعت کو لے کے آگے چل سکتا ہے عمران خان صاحب کی مرضی کے بغیر۔ اس وقت عوامی دباؤ بہت زیادہ ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ یہ الیکٹیبلز کی جماعت ہے۔ میں نے ایک جگہ آج ویسے بھی گزشتہ روز بات کی تھی کہ جو 2024 کا الیکشن تھا وہ پاکستان کے اندر روایتی سیاست کی آخری رسومات تھیں، وہ آخری رسومات ادا کر دی گئیں پاکستان کی روایتی سیاست کی۔ اب سیاست بڑی تبدیل ہو چکی ہے، اور ایک ایسے ماحول کے اندر اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کوئی فارورڈ بلاک بنا لے گا اور وہ پھر آگے سیاست کیری آن کر لے گا، نہیں، اس کے اوپر عوامی دباؤ بھی بہت زیادہ ہوگا، اور ان کے لیے اس طرح سروائیو کرنا سیاست کے اندر بڑا مشکل ہو جائے گا لانگ ٹرم۔ تو وہ اتنا مجھے نہیں لگتا کہ فیزیبل چیز ہوگی کسی کے لیے۔ لیکن خبر یہ آ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگ جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی مرضی کے بغیر حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنا
کرنا چاہتے ہیں پی ٹی آئی اراکین پارلیمنٹ عمران خان کی منظوری کے بغیر حکومت سے مذاکرات کے لیے متحرک ہیں، لیکن یہ بیل کوئی مجھے آگے چڑھتے ہوئے نظر نہیں آ رہی ہے۔ کوشش تو اگر کوئی کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے وہ کر رہا ہو، لیکن مجھے وہ اس طرح نظر نہیں آتا۔ اچھا، عمران خان صاحب نے ویسے حال ہی میں بات کرتے ہوئے یہ بھی کہا تھا کہ جی مختلف طاقتوں کا آپ ذکر کرتے ہیں، جسمانی طاقت تو سب سے آخری طاقت ہوتی ہے، جو سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے وہ اخلاقی اور روحانی طاقت ہوتی ہے، اور اس وقت جو اخلاقی دباؤ ہے بہت سارے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے اوپر، قائدین کے اوپر، جو خصوصاً اراکین پارلیمنٹ ہیں ان کے اوپر، اس دباؤ کا وزن اتنا زیادہ ہے کہ وہ فارورڈ بلاک کا وزن اٹھانے کی پوزیشن میں مجھے نہیں لگتے۔ اب عمران خان صاحب کو کتنا عرصہ جیل میں رکھنا ہے، ان کے اوپر آبویسلی مختلف قسم کے الزامات تو ہیں۔ یہ اگر آپ خبر دیکھیں، یہ 14 مئی 2023 کی خبر ہے، جیو نیوز کی خبر ہے، جیو ٹی وی اس کو رپورٹ کر رہا ہے کہ جناح ہاؤس، جی ایچ کیو اور گورنر ہاؤس میں جان بوجھ کر پولیس نہیں تھی، فیاض الحسن چوہان۔ پھر پوری اگر آپ اس خبر کی تفصیل پڑھیں، پی ٹی آئی کے رہنما فیاض الحسن چوہان نے کہا کہ جناح ہاؤس، جی ایچ کیو اور گورنر ہاؤس میں جان بوجھ کر پولیس نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ 9 مئی کو منظم سازش کے تحت عوام اور فوج میں خلیج پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ فیاض الحسن چوہان کا کہنا تھا کہ ان واقعات میں عمران خان یا پی ٹی آئی کے کسی مرکزی لیڈر کا کوئی کردار نہیں، انکوائری کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ واضح رہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی القادر ٹرسٹ کیس میں نیب کے ہاتھوں گرفتاری کے بعد ملک کے بیشتر علاقوں میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے احتجاجی مظاہرے کیے گئے تھے، توڑ پھوڑ اور جلاؤ گھراؤ کے واقعات سامنے آئے تھے۔ یہ جیو نیوز رپورٹ کر رہا ہے۔ تو اس وقت فیاض الحسن چوہان صاحب کیا کہتے تھے، آج کل فیاض الحسن چوہان صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ تو نیب نے ان کو گرفتار کیا تھا، اور نیب میں جو مختلف لوگ ان کے اوپر مقدمات وغیرہ تو بناتے رہے، اور ایک شخصیت اس میں تھی جو 190 ملین پاؤنڈ والا اور توشہ خانہ 1 اور 2 مقدمات تھے، اس میں جناب محمد عرفان بیگ صاحب تھے، وہ سینئر آفیسر تھے غالباً نیب کے۔ اب ان کو جو ہے ریٹائرمنٹ کے بعد 2 سال کے لیے وزیر اعظم انسپیکشن کمیشن کے ممبر کے طور پہ تعینات کر دیے، یعنی ان کو ریٹائرمنٹ کے بعد ایک اور نوکری مل گئی ہے۔ تو یقیناً وہ اپنا جو اچھا کام، ان کا اتنا ایکسپیرینس ہے ان کے پاس ساری چیزوں کا، تو یقیناً وہاں پہ بھی وہ بہترین کردار ادا کریں گے وزیر اعظم صاحب کی جو انسپیکشن ٹیم ہے اس کے بطور ممبر۔ تو یہ جناب اب تک کی تھوڑی سی تفصیلات تھیں، یہ صورتحال ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ معاملات یہاں سے آگے کس طرف جاتے ہیں، لیکن بڑی خبر یہی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ذہنی طور پہ بالکل اس چیز کے لیے تیار ہیں کہ وہ کسی وقت بھی اسمبلیوں سے نکلنے کا اعلان کر سکتے ہیں۔ اب یہ کب ہوتا ہے، علی امین سے وہ کیوں ملنا چاہتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر بھی کوئی خبر ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر بھی انہوں نے اس سے کوئی بات کرنی ہو اور اس کو بتانا ہو کہ اگر اسمبلیوں سے یہاں سے نکلیں گے تو وہاں پہ نہیں نکلیں گے، وہاں پہ حکومت ہماری چلتی رہے گی، زیادہ پریشان مت ہونا۔ تو بہت ساری چیزیں آنے والے دنوں میں بہت ساری چیزیں کھلیں گی، اور اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے، پہلا جو سٹیپ ہوگا میرے خیال میں وہ علی امین صاحب سے ملاقات ہوگی۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ پہلا سٹیپ ہو پاتا ہے یا دوسرے ہی سٹیپ سے گیم شروع ہوتی ہے۔ یہ اگلے جو ہے نا کچھ عرصے کے اندر چیزیں کلیئر ہوں گی۔ بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔